بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، بڑا بنیادی اور بڑا ضروری مسئلہ، نکاح کرتے وقت، شادی کا پروگرام بناتے وقت لڑکی میں کیا دیکھنا چاہیے، لڑکی میں کیا دیکھنا چاہیے یا کیا دیکھا جائے۔ اس سلسلہ کے اندر چند باتیں کہ نکاح کا پروگرام بن رہا ہو، شادی کا پروگرام بن رہا ہو، رشتہ طے ہو رہا ہو، طے کرنے کے پروگرام طے کیے جا رہے ہوں، تو اس وقت لڑکی میں کیا دیکھا جائے، لڑکی میں کیا دیکھنا چاہیے۔ اس سلسلہ کے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان شریف بخاری و مسلم اور دیگر کتابوں کے اندر یہ پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان موجود۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کا نکاح کیا جاتا ہے تو فرمایا لڑکی کے اندر چند باتیں دیکھی جاتی ہیں، چند باتیں مشاہدہ کی جاتی ہیں، دیکھی جاتی ہیں۔ فرمایا نمبر 1، لڑکی کا مال و زر دیکھا جاتا ہے، اس کی مالی پوزیشن دیکھی جاتی ہے، اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 2، اس کا حسب، خاندان، قد کاٹ، قبیلہ دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 پہ مال، نمبر 2 پہ حسب، اور فرمایا نمبر 3 حسن و جمال، ظاہری خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اور نمبر 4 فرمایا اس کا دین دیکھا جاتا ہے۔ یہ 4 باتیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، مال، حسب، اور اس کے ساتھ حسن و خوبصورتی، اور فرمایا دین۔ تو فرمایا اے مومنو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم اس کے دین کو ترجیح دو، تم اس کی دینداری کو ترجیح دو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں۔ یہاں تک کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملے ارشاد فرمائے کہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں کہ تم اس کے دین کو ترجیح دو، اس میں تمہاری بقا اور اس میں تمہاری بہتری ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مسند احمد کے اندر، اور اس کو نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کر کے بیان فرمایا کہ جب لڑکی میں خوبیاں دیکھی جاتی ہیں، جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، فرمایا اس میں سے بہتر چیز جو دیکھی جائے، فرمایا تم اس کے دیندار اور اس کے اچھے اخلاق کو دیکھو، تم اس کے دین اور اچھے اخلاق کو ترجیح دو۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو سامعین محترم، جو کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں سبق دے دیا، جو پیارے آقا علیہ السلام نے ہمارے لیے پسند کر دیا، نجات اور کامیابی اسی کے اندر ہے، اسی میں بہتری ہے اور اسی میں خیر ہے، اسی میں اچھائی اور اسی میں بلائی ہے۔ تو اس لحاظ سے اپنی اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے، بجائے اس کے کہ ہم کسی کے ہاں رشتہ دیکھنے جائیں یا کسی کو دیکھیں تو ہم جناب والا اس کا تمام نقائص اور خامیاں قوم کے سامنے پیش کر دیں، اس کا بیٹھنا ایسا تو اس کا اٹھنا ایسا، اس کی اعضاء ایسے تو ہاتھ ایسے، اس کا قبیلہ ایسا تو خاندان ایسا۔ نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا دین دیکھو، اس کا اخلاق دیکھو، اللہ اس کے رسول کے ساتھ رشتہ دیکھو، دین الہی کے پابندی دیکھو، اللہ اس کے رسول کے طریقے پہ چلنا دیکھو، اس میں تمہاری بقا اور اس میں تمہاری نجات ہے۔ تو سامعین محترم، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے طرز زندگی کو بدلیں، اپنے حالات پر غور کریں اور ان معاملات کو آسان اور سہل بناتے ہوئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رستوں پہ چلیں۔ اس لیے کہ جب پہلے دن سے دین کا انتخاب کر کے نکلیں گے، جب پہلے دن سے سوچ دین والی ہوگی، پھر نکاح کے اندر بھی برکت نصیب ہوگی، پھر نکاح کے بعد بھی حالات کے اندر برکت نصیب ہوگی، معاملہ چل نکلے گا۔ اگر دین کو نہیں دیکھا ہوگا، دوسرے حالات دیکھا ہوگا، تو پھر نکاح کے اندر بھی میں اور آپ جانتے ہیں
کیسے حالات آتے ہیں، نکاح کے نام پر، شادی کے نام پر کتنے گنونے جرم کیے جاتے ہیں، کیسی کیسی عیاشی اور فحاشی کے بازار گرم ہوتے ہیں، پھر ادھر جناب والا جب وہ معاملات طے کر کے گھر آ جاتے ہیں، ابھی 4 دن نہیں گزر پاتے تو طلاق کا شور شرابہ برپا ہو جاتا ہے کہ جس کام کا آغاز ہی دین سے ہٹ کے کیا تھا اس کے اندر کبھی کامیابی اور بقا نہیں ہو سکتی۔ تو اس لحاظ سے پہلے ہی دن سے دین کو دیکھ کر چلیں، پھر اس کے اندر بہاریں بھی نصیب ہوں گی، برکتیں بھی نصیب آئیں گی، سکون بھی ملے گا، دین اور دنیا کی کامیابیاں بھی ملے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔